اللہ۔ اب میں ہماری جماعت کے صدر استقبالیہ علی جناب مرزا شاہ نواز بیگ قاضی ہائی کورٹ ایڈوکیٹ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لا کر اس نورانی جلسے سے خطاب فرما کر سامعین کے دلوں کو نور سے منور اور مجمع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اسٹیج پر تشریف فرما آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاع علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہ عالیہ، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت و نائب صدر استقبالیہ جناب محمد مجیب صاحب، میرے بھائی ملتمت استقبالیہ جناب محمد علی قیصر ایڈوکیٹ صاحب، کنوینر جناب سالم چشتی صاحب، جناب علی بھائی صاحب، تمام عہدیداران اراکین اہل سنت و جماعت و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات 11 بجے سے یہاں پر تشریف فرما ہیں اور صرف سرکار کی محبت کے لیے یہاں جمع ہیں، سرکار کے ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے اپنے مصروف وقت میں سے اپنی زندگی کے اس جلسے کو سننے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات، آج کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے اور اس مرکز جو آپ یہاں پر تشریف فرمائے افضل گنج کی مسجد، یہ اہل سنت و جماعت کا پہلا مرکز ہے، تو اہل سنت و جماعت اور اس مرکز کے قائم کر کے مکمل الحمدللہ رسول پاک کے صدقے میں، ان کی آل اصحاب کے صدقے میں، غوث و خواجہ کے صدقے میں، سرزمین دکن کے اولیاء کے صدقے میں 43 43 سال الحمدللہ قیام کے مکمل ہوئے ہیں۔ میں آفتاب خطابت کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام عہدیداران اراکین اہل سنت جماعت کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، کوئی جماعت یا کوئی تنظیم چلانا کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل ہے کوئی جماعت چلانا اور کوئی تنظیم چلانا، کیونکہ یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں اور بزرگ شخصیت بیٹھے ہیں۔ میرا اس جماعت سے تعلق کچھ کم 35 ایئر سے ہے۔ میں جب 8 کلاس میں تھا، جب سے میں حضرت کی خدمات دیکھ رہا ہوں اور حضرت مجھے اپنے ساتھ رکھے ہیں، 35 ایئر سے میں جڑا ہوں جماعت سے، اور میں اس جماعت کا مختصر آپ لوگوں کو ہسٹری اور بیک گراؤنڈ دیتا ہوں کہ یہ جماعت قائم کرنے کی ضرورت کیا
पहले 1980s में हैदराबाद में कुछ नामवर शख्सियत, कुछ दौलतमंद शख्सियत एक बदअकीदा बदमज़हब पालन हसानी नाम के देवबंदी आलिम दीन को हैदराबाद में लाया और हैदराबाद में लाकर हैदराबाद की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की, हैदराबाद की सरजमीन को बदअकीदे और बदमज़हबों के हवाले करने की कोशिश की। उस वक्त 1980s में आफ्ताब खिताबत ने ये जरूरी समझा कि इस पालन मखानी और इसके ग्रुप को इस सरजमीन हैदराबाद से हटाने के लिए हमें एक जमात कायम करना जरूरी है। हजरत ने 1980s में उस वक्त के जामी निजामिया के उलमाए दीन और उस वक्त के मशाइख उज़ाम जो दरगाहों के बड़े बड़े मशाइख थे उनसे मशवरा किया, उनके घरों को गए, अपनी कोशिशें, अपने मशवरे, उनके मशवरे और एक जहन होकर हजरत ने इस जमात की बुनियाद डाली जिसका नाम कुल हिंद मरकजी मजलिस अहले सुन्नत वल जमात। 1984 में मुत्तफ़िक़ा तौर पर उलमाए जामिया निज़ामिया और मशाइख़ उज़्ज़ाम की मशवरे से मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस जमात को कायम की गई है, जिसका अगराज, जिसके मकसद, यानी जब कोई जमात कायम की जाती है, कोई सोसाइटी कायम की जाती है, कोई एसोसिएशन कायम किया जाता है, उसको चलाने के लिए उसके एम्स और ऑब्जेक्ट जरूरी होते हैं, यानी किन हुकूक पर उस जमात को चला जाए, किन हुकूक पर उस एसोसिएशन को, उस सोसाइटी को चला जाए। तो उस वक्त अहले सुन्नत वल जमात के जो अगराज थे, जो मकासद थे, उसमें सबसे बड़ा मकासद, सबसे बड़े एम्स और ऑब्जेक्ट ये थे कि हम बातिल फिरकों के, तमाम बातिल फिरकों का रद्द करेंगे, गुस्ताखे रसूल का जवाब देंगे, गुस्ताखे अहले बैत का जवाब देंगे, गुस्ताखे सहाबा का जवाब देंगे, गुस्ताखे औलिया का जवाब देंगे। इसी एम्स और ऑब्जेक्ट से ये जमात कायम की गई थी और उस वक्त के तमाम जामिया निज़ामिया उलमा और मशाइखीन इस अगराज और मकासद से मशवरे के तौर पर मुत्तफिक थे। उसके बाद इस जमात का क़याम अमल में आया। इसी मस्जिद में पहला मरकज़ी कुरान पाक की तफसीर से हज़रत मौलाना ताहिर साहब फिल्ला इस मस्जिद में कुरान पाक की तफसीर बयान करते थे और मुझे अच्छा याद है, हमारे गौस भाई भी बैठे हैं कि मस्जिद सारी फुलोतर हाउस के आगे तक पब्लिक जाती थी। उस वक्त जबकि सारे उलमा और मशाइखीन एक ज़हन के थे, एक मकसद के थे, ये इज्तिमा कामयाब हुआ। लेकिन जैसा मशवरा है कि घर को आग लगती है घर के चिराग से, यहाँ के कुछ लोग मुनज़्ज़म तरीके से, कुछ दौलत की मार में, कुछ शोहरत की मार में, कुछ सियासी लोगों की मार में मुनज़्ज़म तरीके से आकर इस इज्तिमा को तोड़ा। इस अहले सुन्नत वल जमात से शहर हैदराबाद सरजमीन दक्कन के कई चोटी के उलमा और मशाइखीन वाबस्ता रहे, लेकिन जब अहले सुन्नत वल जमात के अगराज और उसके एम्स और ऑब्जेक्ट से टकराव हुआ, वो लोग यहाँ से चलते गए, वो लोग यहाँ से टूटते गए, वो लोग यहाँ से जाते गए। और हज़रत आफ्ताब खिताबत ने मुझे कहा, बाबा हम शख्सियत की बुनियाद पर जमात को कायम नहीं की, हम अपने मकसद पर जमात को कायम किया गया है। शख्सियतें आएगी और जाएगी, लेकिन अहले सुन्नत जमात का जो मकसद है वो कायम रहेगा। कई लोग आए और चले गए और आज आप देख रहे हैं कि अपने अपने मुकामात पर किस अंदाज में काम कर रहे हैं, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात वही जमात है जो 1984 में कायम की गई थी। वही मकसद से आज भी, वही मकसद से आफ्ताब खिताबत की क़यादत में जमात काम कर रही है, जिसका मकसद ये है कि हम अपने को और अपने दोस्तों को, अहलकाम को बदअकीदों से बचाए, बदअकीदों की तालीमात से दूर करे और अपने अकीदे का, अपने ईमान को बचाए। यही मकसद से आफ्ताब खिताबत 84 से लेकर आज तक काम कर रहे हैं। मैं मेरी गुफ्तगू को मुकम्मल नहीं करूँगा जब तक मैं आफ्ताब खिताबत के खिदमत को खिराज तहसीन नहीं करूँगा। मैं बचपन से देख रहा हूँ और बगैर कोई इजाफा करके बोल रहा हूँ, आफ्ताब खिताबत ने अपनी जिंदगी को अहले सुन्नत जमात के काम के लिए वक्फ कर दिया। आपने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। शबो रोज आप अहले सुन्नत जमात के काम में मशगूल रहते हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं। अभी मुहर्रम आता नहीं, एक महीना पहले से मुहर्रम के जलसों की तैयारी, अभी मिलाद आता नहीं, सफर से मिलाद के जलसों की और इनामात के मुकाबलों की तैयारी, अभी 11वीं का महीना आता नहीं, मिलाद से 11वीं के महीने की तैयारी, अभी
کے عقائد کی اصلاح کریں. اسی مقصد اور اسی کام کے لیے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری جماعت کوئی محلہ یا کوئی گلی یا کوئی شہر یا کوئی اضلاع نہیں بلکہ دوسرے اسٹیٹس میں بھی ہماری جماعت کام کرتی ہے. ہماری جماعت ہندوستان میں بھی کام کر رہی ہے. ہم اپنے جلسوں کے ذریعے اہل سنت جماعت کے عقائد کی اصلاح کی ہم تعلیمات دیتے ہیں اور اہل سنت جماعت کی تعلیمات عام کرتے ہیں. یہ اہل سنت جماعت کا ورک ہے. میں اس لیے آج کے موقع پہ ضروری سمجھتا تھا کہ آپ لوگوں کو اس کا بیک گراؤنڈ دے. آپ حضرات ہماری جماعت سے جڑے ہوئے ہیں. ہماری جماعت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم بد عقیدوں سے کمپرومائز نہ کریں. ہم کسی بھی طریقے سے ہم بد مذہبوں کے حوالے نہ ہوں. یہی ہماری جماعت کا کانسیپٹ ہے. حضرات اہل سنت جماعت وہ خوش نصیب جماعت ہے جو قرآن پاک اور حدیث نبوی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتی ہے. اہل سنت جماعت وہ خوش نصیب جماعت ہے جو اہل بیت کی زندگی کو دیکھ کر صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارتی ہے. اہل سنت جماعت وہ خوش نصیب جماعت ہے جو اہل بیت سے بھی محبت کرتی ہے اور صحابہ کرام سے بھی احترام محبت رکھتی ہے. اہل سنت جماعت وہ خوش نصیب جماعت ہے جو چاروں ائمہ کی فقہ پر عمل کرتی ہے. چاروں ائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت امام مالک, حضرت امام شافعی, حضرت امام حنبلی, جنہوں نے تکلیف اٹھا کر قرآن و سنت کی روشنی میں دین کے معاملے کو آسان فرمایا. اہل سنت جماعت ان چاروں ائمہ کا بھی احترام کرتی ہے اور ان چاروں ائمہ کے عقائد کا احترام کرتی ہے. اہل سنت جماعت دین میں بدعت سے بچتی ہے اور قرآن و روشنی, قرآن مجید اور حدیث اور سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کو تلاش کرتی ہے. یہ اہل سنت جماعت ہے. اہل سنت جماعت پہ قائم رہنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے. آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو اہل سنت جماعت کی تعلیم دیں. بھائی بتائیں کہ اہل سنت جماعت کیا ہے. آج ہمارے بچے, آج ہمارے نوجوان آئی فون, اسمارٹ فون کے حوالے ہو چکے ہیں. آج ہمارے نوجوان, ہمارے بچوں کی زندگی, میں سب ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ 8 مہینے کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک صرف فون میں مصروف ہے. پتہ نہیں کہ یہ فون کی سونامی ہمیں کہاں تک لے جائے گی. آج ہمارے بچے ڈرگس, آج ہمارے بچے گانجا, آج ہمارے بچے کئی نارکوٹکس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اہل سنت جماعت, آج آپ لوگ یہاں موجود ہیں, آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں, کوئی بزنس سے وابستہ ہے, کوئی ایجوکیشن سے وابستہ ہے, کوئی پروفیشن سے وابستہ ہے. اہل سنت جماعت کی تعلیمات فراہم کریں, اپنی نسلوں کو بتائیں کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے. ورنہ آپ دیکھیے آج اس شہر کو غیر محسوس طریقے سے بد عقیدے اور وہابیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے, آپ لوگ جہاں صبح کی نماز پڑھتے ہیں اپنے محلوں میں پڑھتے, دیکھیے کہ آج کتنے مسلم قدر ٹوپی کی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیے کس غیر محسوس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. آپ بتائیے کہ ہمارے محلوں میں, ہمارے محلے کی مسجد کیسے تبلیغی جماعت کے حوالے ہو جا رہی ہے, جماعت اسلامی کے عیسائی کے حوالے ہو جا رہی ہے. کیوں کہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے نسلوں کو, ہم اپنے بچوں کو اہل سنت جماعت کی تعلیم نہیں دے رہے. میرے بھائی, میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا, اس 43 سیلیبریشن کے ٹائم پہ میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے نسلوں کو اہل سنت جماعت کی تعلیم دیجیے. بتائیے یہ سمر ویکیشن سے اپنے بچوں کو بتائیے صحابہ کی محبت کیا ہے. اپنے بچوں کو بتائیے کہ اہل بیت کیا ہے, اہل بیت کون ہے. اپنے بچوں کو بتائیے کہ ولی اللہ کی محبت کیا ہے. اپنے بچوں کو فجر کے بعد سرزمین دیکھنے کی بڑی بارگاہیں, بچوں کو درگاہ کو ساتھ لے کے جائیے, فاتحہ کا طریقہ بتائیے. حضرت دنیا تو گزر جائے گی, دنیا گزر جائے گی, لیکن جب مر جائیں گے ہماری اولاد ہمارے قبر کا کے فاتحہ نہیں دے گی, ہمارے عیسائی ثواب نہیں دے گی. تو ہماری اس دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے. جس اولاد کے لیے, جس نسل کے لیے آج ہم کوششیں کر رہے ہیں, ہم کرسچن اسکول میں ڈال رہے ہیں, ہم بڑے بڑے بلڈنگ دے رہے ہیں, ہم مرنے کے بعد بچوں کو جائیداد کام میں آئے گی, وہ سب اپنی جگہ ہے. مگر سامنے ہمیں رکھنا ہے سرکار کی محبت رکھنا ہے, سامنے رکھنا ہے اہل بیت کی محبت رکھنا ہے, سامنے اگر رکھنا ہے تو صحابہ کی محبت رکھنا ہے, سامنے ہمیں رکھنا ہے تو ولی اللہ کی محبت رکھنا ہے. آج آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہوئے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت جماعت کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو سب سے بڑا نقصان سیاسی جگہوں سے پہنچ رہا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت جماعت کو نقصان پہنچ رہا ہے تو سیاسی جگہوں سے اور سیاسی وابستہ لوگوں سے پہنچ رہا ہے. آپ دیکھیے آج
ایرانی صدر مرتا ہے اور اس کے مرنے کے اوپر اہل سنت جماعت کے لوگ جلوس نکالتے ہیں. آپ بتائیے کہ کس غیر محسوس طریقے سے اہل سنت جماعت کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. یہ بڑی دردناک بات ہے. آپ بتائیے کہ افطار پارٹیاں ہوئے رمضان میں، بتائیے کہ بدعقیدے صحیح کرا رہے ہیں، ہمارے سنی لوگ صحیح میں جا رہے ہیں، بدعقیدے افطار کرا رہے ہیں، ہمارے لوگ افطار کی پارٹیوں میں جا رہے ہیں. مگر بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں، اہل سنت جماعت کا وہ اسٹیج ہے 1984 سے آج تک نہ اہل سنت جماعت کبھی کوئی سیاسی پارٹی کو اپنا اسٹیج دیا، نہ اہل سنت جماعت کوئی سیاسی پارٹی کے اسٹیج پر گیا، نہ کبھی بد مذہبوں کے بدعقیدوں کو اپنا اسٹیج دیا، نہ اہل سنت جماعت کبھی بد مذہب اور بدعقیدے کے اسٹیج پر گیا. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسی فرق اور اسی امتیاز کو برقرار رکھنے کے لیے حضرت آفتاب خطابت بڑی طرف سے اپنی زندگی کو اس کام کے لیے وقف کر دیا. میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی وقت کو سمجھیے. آج کس طریقے سے اہل سنت جماعت کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے آپ سمجھیے. ہمارے نسلوں کو بچائیے، ہمارے آنے والے نسلوں کو بچائیے. کہ بھائی خدا اتنا تو اپنے بچوں کو بتائیے کہ اہل سنت جماعت ہے کیا، سرکار کی محبت ہے کیا، اہل بیت کی صحابہ کی محبت ہے کیا. ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے کہ سال میں اٹھتے ہیں ایک مرتبہ 15 شعبان کو جاتے ہیں، بڑوں کی قبرستان کو فاتحہ دیتے گھر میں فاتحہ دے کے ختم کر دیتے ہیں، بس یہ اہل سنت. یہ نہیں ہے، یہ اہل سنت جماعت کا کام نہیں. اہل سنت جماعت سال بھر کام کرتی ہے، آپ کو بھی سال بھر کام کرنا پڑے گا. اپنے بچوں کو اہل سنت جماعت کی تعلیم دینا پڑے گا، سرکار کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی کرنا پڑے گا، اہل بیت صحابہ ولیوں کی محبت کو جاگزی کرنا پڑے گا. اس 43 ایئرس کے اس جلسے سے میرا یہی میسج ہے کہ اہل سنت جماعت کو جو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے سمجھیں، اپنے نسلوں کو بچائیں، آپ بھی بچیے.